موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قوم موسیٰ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ اب اس آیت مبارک کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی بنی اسرائیل کے اچھا رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ یقول تعالی نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد یا ایھا الناس، وہذا خطاب للأحمر والاسود والعربی والعجمی۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس۔ یہ خطاب جو ہے سب گورے کالے عربی عجمی تمام مخلوق کے لیے میرے مدنی پاک کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت جو ہے وہ عالمی نبوت ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میں ان سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ گورے ہیں کالے ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے مگر پرہیزگار۔ جو تقوی میں زیادہ ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انی رسول اللہ الیکم جمیعا ای جمیعکم وہذا من شرفہ وعظمہ انہ خاتم النبیین وانہ مبعوث الی الناس کافۃ۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ میرے مدنی کا شرف ہے، یہ میرے مدنی کی عظیمت شان ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا، کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اور اس کے بعد یہ بھی کہ مبعوث الی الناس کافۃ، اور سب مخلوق کے لیے بھیجا۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ جنوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انس اور جن دونوں کے لیے اللہ نے رسول بنایا ہے اور نبی بنایا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں کئی متعدد واقعات ملتے ہیں کہ جنات آئے اور حضور پر اسلام لائے، ایمان لے آئے، حتیٰ کہ سورۃ الجن قرآن میں اتاری گئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اور اسی طرح متعدد بار جنوں کے بڑے بڑے قافلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام لے آتے۔ تو آپ سب کے لیے پیغمبر ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل اللہ شہید بینی و بینکم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ
آپ نے فرمایا اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، اللہ نے میرے منہ پر یہ قرآن پاک جو وحی فرمایا ہے تاکہ تم کو بھی ڈراؤں اور جہاں تک میرا نام پہنچے، میرا قرآن پہنچے، میرا پیغام پہنچے، کیونکہ آپ کی نبوت جو ہے پہلے انبیاء کی طرح نہیں ہے، وہ اپنی قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، وہ اپنے علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم کی شان ہے کہ تمام عالم کے انس و جن کے لیے بھیجے گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد ایسے واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو حضور پاک کی نبوت کا انکار کرے گا، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی ہے، سب کا موعد اور ٹھکانہ جو ہے پھر وہ جہنم ہے۔ وقال تعالی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ فرما دیں لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں یا ان پڑھ ہیں، امیین ہیں، جیسے کہ مکے کے لوگ جو تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کیا تم اسلام لائے ہو؟ اگر فَإِنْ أَسْلَمُوا، اسلام لے آئیں تو ہدایت کو آ گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر آپ کی بات پہ وہ نہ مانے تو آپ چھوڑ دیں ان کو، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ ان کا ہے، اور ہدایت اللہ دے مرضی نہ دے مرضی کوئی اللہ کی ذات سے یہ پوچھ نہیں سکتا ہے کہ اس کو آپ نے کیوں ہدایت دی اور اس کو کیوں نہیں دی، اس کی مخلوق ہے، اس پہ جیسے ان کے مملوک ہیں، ان کے عبید ہیں، جو چاہے معاملہ فرمائیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں، پیدا ہونے کے وقت بھی اس سے پہلے بھی اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ آگے جا کے سعید بنے گا یا شقی بنے گا، اس کی علم میں ہوتی ہے۔ والآیات فی ھذا کثیرۃ کما ان الاحادیث فی ھذا اکثر من ان تحصر۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں کہ حضور کی نبوت جو ہے وہ عالمی نبوت ہے، بہت ساری آیات مبارکہ ہیں اور حدیثیں تو اتنی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ہیں، احادیث متواترہ ہیں۔ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِّن دِينِ الْإِسْلَامِ ضَرُورَةً أنه صلوات الله وسلامه علیہ رسول اللہ إلی الناس كلهم، اور مسلمانوں کا یہ محتم بھی اور ضروری عقیدہ ہے، اس کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے لوگوں کے لیے، تمام انس و جن کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فی تفسیر هذه الآیہ حدثنا عبداللہ قال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن بن صاحب بن ہارون قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا عبداللہ بن العلاء بن زید حدثني بشر بن عبد الله حدثني ابو ادریس الخولانی قال سمعت ابا الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ يقول كانت بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فاغضب ابو بكر فانصرف عن عمر مغضبا فأتاه ابو بكر يسأله ان يستغفر له فلم يفعل حتى أغرق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله ما صاحبكم هذا فقد غامر أي غاظب وحاقد قال وندم عمر لما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ألا فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنها كنت أظلم فقال رسول الله هل أنتم تاركوني صاحبي۔ اب اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابی بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کسی بات پہ محاورہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد وَأَغْضَبَ ابو بکر عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات فرمائی کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے۔
ناراض ہو کے فانصرف عنہ عمر مغضبا، ناراضی کی حالت میں وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت عمر سے جا کے معافی مانگوں، فلم یفعل، لیکن حضرت عمر نے معاف نہ کیا، بلکہ حضرت ابو بکر ابھی دروازے پہ کھڑے تھے تو انہوں نے دروازہ بھی بند کر دیا اور اندر چلے گئے، ابو بکر سے بات نہیں کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہاں موجود تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر اي غاضب وحاقد، میں کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غصہ دلایا، اور وہ بھی غصے میں، اور حاقد مانا دل کے اندر قدورت جو تھی وہ غالب آ گئی۔ قال وندم عمر، اب حضرت عمر کو ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کیا، بھئی اگر حضرت ابو بکر آئے تھے میرے پیچھے معافی مانگنے کے لیے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی، اور میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، تو یہ تو حضرت ابو بکر کی توہین ہے، میں نے تو بڑی غلطی کی۔ حضرت عمر کو ندامت ہوئی اور وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے۔ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر متوجہ ہوئے، سلام کیا، اور اس کے بعد جو تھے وہ اسی مجلس مبارک میں بیٹھ گئے۔ وقص علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا واقعہ ذکر کیا۔ اب حضرت ابو درداء فرماتے ہیں وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غصے میں آ گئے، وجعل ابو بکر یقول اللہ یا رسول اللہ لأنا كنت اظلم، اور ابو بکر بار بار کہے یا رسول اللہ میری غلطی تھی، میری غلطی تھی، آپ حضرت عمر کو معاف کر دیں، لیکن حضور انتہائی جذبے میں اور غلبے میں اور غصے میں تھے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تارکو لی صاحبی، فرمایا کیا تم اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھی کو معاف کر دو، اس کو بھی آ کے دکھاتے ہو، اس کو بھی تکلیف پہنچاتے ہو۔ انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، حضور نے فرمایا کہ جب میں نے اعلان کیا اپنی رسالت اور نبوت کا، تم سب نے کہا کہ غلط ہے، ایک ابو بکر تو تھا جس نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے سچی بات کی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اسی لیے ان کا لقب بھی صدیق ہو گیا، یعنی جو قیامت تک اسی لقب سے مشہور ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انفرد میں البخاری، امام بخاری انہوں نے صرف یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مكسم بن عباس مرفوعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي ولا اقوله فخرا، حضور پاک نے فرمایا، صحیح مرفوع روایت ہے، حضرت ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، ولا اقولہ فخر، میں فخر نہیں کر رہا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حضور فخر سے بہت اجتناب فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الناس کافۃ الاحمر والاسود، کہ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے بھیجا، میں کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ابھی یہ یعنی چند سالوں کی بات ہے، ایک نصرانی ہے اور بڑا اچھا رائٹر ہے، ان میں بھی لکھنے والے تو ہیں نا، یہودیوں میں بھی ہے نصرانی میں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مشاہیر امت کے نام پر، یعنی اس میں 100 عظیم شخصیات جو دنیا میں گزری ہیں ان کو اس نے ذکر کیا، اور واقعی بڑی محنت کی ہے۔ یہ ہمیں بھی ماننا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ انگریز ہمارا دشمن ہے، لیکن بڑا دانا دشمن،
اور پھر اگر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں نا جی، حق ادا کرتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر کتاب کو منظر پہ لاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بات ختم ہو گئی ہے۔ اب بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے ہیں، بڑے علماء، بڑے بزرگ جو ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، حفاظت فرمائے۔ یعنی یہ بات ہمارے اندر اب نہیں رہی۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ آج بھی پاکستان میں غالب طور پہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہمارے ہندوستانی علماء کی لکھی ہوئی، انہوں نے محنت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں تفسیر میں تفسیر معارف القرآن ہے، اسی طرح تفسیر بیان القرآن ہے، اور تفسیر معارف القرآن بھی دو ہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بذل المجہود ہے، شرح ابی داؤد ہے، اسی طرح دیکھیں آپ اوجز المسالک ہے، شرح موطا امام مالک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ لامع الدراری شرح بخاری ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوكب الدری شرح ترمذی ہے، اسی طرح دیکھیں اشعۃ اللمعات ہے۔ یہ ساری ہمارے ان بزرگوں کی محنتیں ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے اور سہارنپور سے اور ندوہ سے آئے۔ پاکستان کے علماء میرے سر آنکھوں پر میرے سر کے تاج ہیں سارے علماء، لیکن ان میں بہت کم ایسا آدمی پیدا ہوا جس نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہو جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے عالم پاکستان میں علماء کی کمی تھوڑی ہے، بڑے بڑے عالم، لیکن یہ شرف جو ہے نا بہت کم لوگوں کو نصیب۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں نا جی، جیسے اکوڑا خٹک ہے، تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ اسی طرح حضرت مفتی مشفی صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ یعنی جتنے ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں نا، جو چوٹی کے مدارس ہیں، جن کا مرتبہ ہے، ہم خیر المدارس خیر جلندری ہے، تو یہ سارے ہمارے ان اکابر کی محنتیں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، انہوں نے ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے، قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے، شیعت کا مقابلہ کیا ہے، بریلویت کا مقابلہ کیا ہے، اہل بدعت کو للکارا ہے، اور اگر مقتدرہ طبقے نے کوئی ظلم کیا تو ان کے سامنے بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے تھے ان علماء کی محنت سے کچلے گئے۔ اللہ نے بڑی خدمات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے نا بھئی، اب اس میں اعتراض نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں نا، دین عربی ہے، قرآن عربی ہے، میرا مدنی عربی ہے، جنت کی لغت عربی ہے، لیکن جو ہماری حدیث کی سب سے اہم کتابیں ہیں جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ کہتے ہیں، وہ ساری کسی عربی نے نہیں لکھی۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے بھئی۔ اب سب سے اہم کتابیں کیا ہیں؟ بخاری اور مسلم ہے، اس کے بعد سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ ہے، سنن نبی، یہ ہے سیاہ ستہ، یہ ساری عجمیوں نے لکھی ہے۔ امام بخاری کو عربی تھے، وہ تو بخارا بدخشاں کے رہنے والے تھے، وہی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی نیساپور میں پیدا ہوا، کوئی اصفہان میں پیدا ہوا، کوئی سجستان میں پیدا ہوا، ایک عرب نے بھی کسی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا اعتراض تو نہیں عربوں پر رہا۔ تو ان لوگوں نے اتنا محنت کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے مصر کے، فوت
فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، چونکہ مصر نے بھی بڑے بڑے علماء پیدا کیے، جامعۃ الازہر جو ہے اس کا ایک تاریخ میں مقام ہے۔ وہ ہندوستان کے دورے پہ آئے تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں جب تشریف لے گئے نا تو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک پڑھا رہے ہیں۔ وہ عالم تھے، پیچھے جا کے بیٹھ گئے کہ بھی اگر ایک عالم درس دے رہا ہے السلام علیکم آج سر پہ چڑھ کے، یا اگر آپ اس سے بڑی بھی ہو تو سامنے کھڑے رہیں کہ اب حضرت اٹھے میرا استقبال کریں۔ علماء تو جانتے ہیں نا کہ دین کی مجلس ہے، جو جہاں جگہ بھی نہیں بیٹھ گیا، ملنا بھی ہے تو باہر سے ملیں۔ تو بہرحال سنتے رہے، جب حضرت فارغ ہوئے اٹھے، محبت سے پیار کیا، ان کا ماتھا چوما، حضرت نے بھی بڑا استقبال کیا، اتنی دور سے مہمان آئے تھے۔ تو حضرت مسکرائے اور کہا کہ فضیلت شیخ حنفت المعطا، کہنے لگے حضرت آپ تو معطا ایسے پڑھا رہے تھے جیسے حنفیوں کی کوئی کتاب ہو، آپ نے تو معطا کو بھی حنفی بنا دیا۔ تو حضرت مسکرائے، وہ بارہ کہنے کا معنی۔ تو انہوں نے جا کے پھر ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک لکھا ہوا کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اترا عرب میں ہے، پڑھا مصر میں گیا ہے اور سمجھا ہندوستان والوں نے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور کہنے والا کون ہے؟ جامعہ ازہر کا استاد جو ان کا رئیس ہے، بڑا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن واقعی ہمارا ایمان ہے، عرب پہ اترا، قرآن عربی ہے، لیکن پڑھا مصر والوں نے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مصر والوں کو ایسا لحن دیا، آواز دی، انداز دیا ہے کہ آج بھی وہ قرآن پڑھے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وحی ہو رہی۔ اتنا ان کو یہ اللہ کی عنایت ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب کو پتہ نہیں ہندوستان کے تھے یا پاکستان کے تھے، غصہ آ گیا کہ یہ مصری بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے قاری ہیں اور ہم ایسے ہیں، میں مصر میں جا کے ان کو چیلنج کروں گا اور مناظرہ کروں گا۔ وہ مصر چلے گئے، وہاں جا کر حضرت خلیل الحسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے استاد، ان کی خدمت میں گئے، حضرت نے استقبال کیا، بتایا کہ میں ہندوستان سے ہوں اور میں سبا کا قاری ہوں، تو یہاں میں آیا ہوں کچھ سننے، یہ تو نہیں کہا مناظرے کے لیے آیا ہوں، ان کو ادب بھی ہوتا ہے کچھ سننے کے لیے، کچھ سنانے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ میرے مہمان خانے میں بیٹھے، آپ میرے مہمان ہیں، میرا کسی سے وعدہ ہے، میں ان کو مل کے جلدی سے جلدی واپس آتا ہوں، آپ جب تک میرے مہمان خانے میں بیٹھے ناشتہ کریں، چائے پئیں۔ تو ان کی چھوٹی بچی تھی ایک 8 سال 9 سال کی، اس کو حکم دیا کہ بھی یہ حضرت تشریف لائے ہیں، قاری ہیں ہندوستان سے، ان کو ناشتہ بھی کراؤ، چائے وائے پلاؤ، قہوہ پئیں، چائے پئیں، اور اگر یہ برا نہ مانے تو ان سے قرآن بھی سنو تاکہ ان کی تم شاگرد بن جاؤ۔ ایک ہوتا ہے کہ سنو تب بھی آدمی شاگرد بنتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ پڑھو تب بھی شاگرد بنتا ہے، ایک سماعن ہوتا ہے، ایک سنانے کے لیے ہوتا ہے۔ واپس چلے گئے تو واپس آئے تو دیکھا کہ بچی کا موڈ ذرا اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تم نے چاچے کا قرآن سنا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے، سورۃ یوسف سنائی ہے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا اس قاری صاحب نے دیا۔ یہ تو سورۃ یوسف ایسے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف قبر میں تڑپ جائیں، ان کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا، یہ کہاں کا قاری آ گیا ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے، اللہ نے دیا ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم ان کا یعنی اس پڑھنے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ سمجھا ہندوستان میں گیا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہو کے انہوں نے ترجمہ قرآن لکھا ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مرجع ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور آج تک ان کے مطابق کوئی ترجمہ نہ لکھ سکا۔ یہ اعزاز ہے، جس کو چاہے اللہ دے دے، اللہ نواز دے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کا احترام، سب کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو یہ مجھے شان دیا ہے نا، کسی کو نہیں دیا۔ بعثت الی الاحمر والاسود، میں سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جیسے قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، سب اپنی قوموں کے لیے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَصِيرَةَ شَهْرٍ، اور اگر میں دشمن کے مقابلے پہ نکلتا ہوں 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے، لیکن اللہ میرا رعب دشمنوں کے دل میں ڈال دیتے۔ بالکل یہ حقیقت ہے، یعنی آج بھی یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے فوجیوں سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں جب جنگ ہوئی تھی ہماری، تو جب ہمارے جوان نعرے تکبیر بلند کرتے تھے نا، تو کافروں کے ہاتھ سے گنیں گر جاتی تھی، رائفلیں گر جاتی تھی۔ آج بھی یعنی اسلام کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ تاثیر۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مال غنیمت جو ہے جنگ میں حاصل ہونے والا، وہ بھی اللہ نے میری امت کے لیے حلال کر دیا۔ مجاہدین پہ تقسیم کیا جائے گا اور سب کو اس کا حصہ ملے گا۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آگ آگے جلا دیتی تھی۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کو یہ خیرات منظور ہے، اگر آگ نہ آئے تو معنی یہ ہے کہ وہ مردود ہے۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے پوری دنیا کی زمین میرے لیے مسجد بنا دی کہ جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، اور ساری زمین پاک بنا کہ جہاں مرضی آئے تیمم کر لو۔ ورنہ پہلے انبیاء جب تک اپنی مسجد میں نہیں جاتے تھے نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، رعایت دی ہے کہ پوری زمین ہے، جہاں صحرا ہے، پہاڑ ہے، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، اللہ قبول فرمائے۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَذْتُهَا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ لِمَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اسناد جید وَلَمْ يُخَرَّجُوهُ، اور فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت دی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ ایک دعا تیری ہر حال میں منظور ہوگی، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب انبیاء نے وہ دعا مانگ لی، میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہے، قیامت میں امت کے لیے مانگو گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے لوگ انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میرا مدنی اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ فرمایا اور یہاں دعا کے بجائے وہ شفاعت ہے کہ اللہ نے حکم دیا، فرمایا کہ میں نے وہ شفاعت اپنی کی کسی کی، میں اب قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شفاعت کس کی ہوگی؟ لمن لم یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جس نے غیر اللہ کو کبھی سجدہ نہ کیا ہو، جس نے غیر اللہ کو کبھی حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانا ہو، جس نے غیر اللہ کو کبھی عالم الغیب نہ مانا ہو، جس نے غیر اللہ میں اللہ کی جمیع صفات کو داخل نہ کیا ہو، صرف ان کی شفاعت ہوگی، کسی مشرک کی یا کسی اہل بدعت کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اسناد مفصل فرماتے ہیں، اس کی سند بڑی مضبوط ہے، لیکن سیاستہ میں اس حدیث کا ذکر نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہوتا، اصل بات تو سند کی ہوتی ہے، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث سیاستہ میں ہو۔ وقال الامام احمد اذن حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابي الهادي عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من
أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم. فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کے ارد گرد جو ہے نا صحابہ اکٹھے ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ خطرہ ہے اور جنگ کا معاملہ ہے، اور جنگ بھی پھر روم میں پیر سے ہے، رومن لوگوں سے ہے، تو کہیں حضور کو کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو، تو پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور پاک نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ فرمایا لگا تو اوتیت واللیل خمسا ما اوتیہن احد قبلی، فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ نے یہ 5 نعمتیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اما انا فارسلت الى الناس كلهم عامة وقال من قبلی انما یرسل الى قومه. ایک تو اللہ نے مجھے ساری دنیا کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، انس و جن کے لیے نبی بنایا ہے، اور مجھ سے پہلے پیغمبر اپنی قوم کو بھیجے جاتے تھے. ونصرت العدو بالرعب ولو كان بینی وبینہم مسیرۃ شہر، کہ میرے دشمنوں کے دل میں اللہ میرا روب ڈال دیتے ہیں ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہو. الغنائم كلها اکلها، غنائم کا کھانا بھی اللہ نے حلال کر دیا ہے. وقال من قبل يلزمون اکلها كانوا يحرقونها، اور پہلے دور میں بس وہ رکھ دی جاتی تھی اور جل جاتی تھی، آگ اترتی تھی. وجعلت لي الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے مسجد پاک بنا دی ہے. اینما ادرکتنی الصلاۃ تمسحت وصلیت، جہاں بھی موقع ملے نماز کا، وضو بھی نہ ہو تیمم کر لو، نماز پڑھو. وَكَانَ مِن قَبْلِ يُعَذِّبُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي بِعْيَاهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ. مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اپنے مندروں میں، اپنے گرجوں میں جا کے نمازیں پڑھتی تھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ قِيلَ لِي سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ نے مجھے ایک دعا دی اور کہا کہ میرا مدنی مانگو جو مانگتے ہو. سب پیغمبروں نے مانگ لی ہے، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اور وہ دعا میں نے محفوظ کر کے رکھ لی ہے تاکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ دعا جو ہے وہ شفاعت ہوگی. اور وہ آپ کے لیے فرمایا آپ نے کہ قیامت والے دن ہی لکم، تمہارے لیے بھی، وَلِمَنْ شَهِدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اسی پہ موت آئی. اسناد جید قوی ایضا، یہ بھی بڑی قوی سند ہے. وقال ايضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن النبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع بی من امتی یہودی او نصرانی فلم یؤمن بی، جس کو میری نبوت کا علم ہو گیا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، لیکن مجھ پر ایمان نہ لے آئے تو لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. واللہ اعلم.